الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید العرب والعجم۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دعوت الی الخیر، نیکی کی دعوت دینا، اور منکر برائی سے، بے حیائی سے روکنا۔ محترم حاضرین، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ امت محمدیہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر، جہان ہست و بود کے اندر، عالم رنگ و بو کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام کو اسی لیے بھیجا ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر نیکی کی دعوت دی ہے۔ نیکی، خیر، بر، یہ ایک کلی ہے، اور آگے اس کی بہت سی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں۔ نیکی کی کوئی ایک صورت نہیں ہے۔ تو توحید کا درس دینا، ایک معبود حقیقی کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اعلیٰ صورت ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں آ کر نیکی کے چراغ جلائے، لوگوں کو نیکی کے مفہوم سے آشنا کیا، نیکی کے ثمرات سے آگاہ کیا کہ نیکی کے کیا نتائج ہیں اور برائی کے کیا نقصانات ہیں۔ سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، سچ کے حمایتی بن کر کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ
کھڑے ہوں گے تو کیا ثمرات و نتائج برآمد ہوں گے، ان سے آگاہ کیا۔ برائی کریں گے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا نقصانات ہوں گے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی دنیا میں اسی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور برائی سے روکنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، محاسن و محامد میں سے، خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر امت کے اس فریضہ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، فرمایا تم ان سب امتوں میں بہتر امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کی ہدایت و فلاح کے لیے ظاہر کی گئی ہیں۔ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم پر خیریت کا جو تاج سجایا گیا ہے اس کی وجوہ کیا ہیں، عوامل کیا ہیں؟ فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دوستو، اس کے اندر یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دیتے ہیں اور شان نزول کہ یہ کس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 110 نازل ہوئی۔ چنانچہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم پر فوقیت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں، ہماری تم سے شان زیادہ ہے۔ غالباً یہ یہود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سے استدلال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں فضیلت بخشی، بڑائی دی۔ تو ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہم سب پر فضیلت رکھتے ہیں، کلی طور پر
اور مطلقاً ہم تمام امتوں پر بشمول امت محمدیہ فضیلت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس دور کے لوگوں پر یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر فضیلت تھی، نہ کہ مطلقاً انہیں فضیلت بخشی گئی، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو خیر الامم کا جو تاج ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کی برکت سے امت پر سجایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ فریضہ حضور کی امت کے جلیل القدر افراد بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جس پر ہمیں بلاتے ہو، تو اس پس منظر میں یہ آیت مجیدہ اتری۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ غلط کہتے ہیں، فرمایا تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، تمام امتوں میں بہتر امت ہو۔ حضور کی نسبت سے سبحان اللہ، حضور کی امت کو خیر الامم کا تاج پہنایا گیا۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس شان سے حضور کی امت نے فریضہ انجام دیا ہے، اس کی پہلی امتوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، اس کام کو خلفائے راشدین نے، اس کام کو صحابہ کرام نے، اس کام کو صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بڑے عمدہ طریقے سے کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بڑی عمدگی سے انجام دیا، اور اس حوالے سے انہیں بہت ساری مشکلات اور مصائب و آلام کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آج تو دور دراز دعوت و تبلیغ کے لیے جانے والوں کے لیے سہولتیں میسر ہیں اور آسانیاں میسر ہیں۔ آج کا سفر بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے۔ آپ کار کے ذریعے جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، زمینی سفر آسان ہے، آپ ہوائی جہاز کے ذریعے بیرون ممالک میں جا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی صعوبتیں برداشت کر کے دور دراز تک سفر کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی علماء کرام منظم طریقے سے اور انتہائی مربوط طریقے سے للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، جیسے اہل سنت کی دعوت و تبلیغ کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی
وہ خاص طور پہ اس فریضہ کو انجام دے رہی ہے، فکری طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، اور جا بجا دیہاتوں میں، شہروں میں علماء کرام بھی منظم طریقے سے اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں یوں فرمایا گیا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کر مسارعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، یہی لوگ انتہائی نیک لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے ایک اور مقام پر مسلمانوں کو دیگر صفات کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت اپنانے پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وانہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، الآمرون بالمعروف، معروف ہر نیکی کو کہتے ہیں، منکر ہر برائی کو کہتے ہیں، ہر اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، معاشی ہر برائی کو منکر کہتے ہیں، اور ہر خوبی کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے الامر بالمعروف صدقہ، سبحان اللہ، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی النہی عن المنکر صدقہ۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں کہ یہ حدیں ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا، تو وہ اسلامی حدود میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا وبشر المؤمنین، اور ایسے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح اللہ کریم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو اپنی خصوصی رحمت کی نوید سناتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد
اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی کے معنی حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا۔ فرمایا مسلمان جو ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان کی یعنی جب ان کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس حکم کے تحت مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دین کے کام، فلاح کے کام مسلمانوں کی باہمی مدد سے ہو رہے ہیں۔ مسجد بن رہی ہو تو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اسی طرح کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو تو بڑھ چڑھ کر حصہ ملاتے ہیں۔ خیر کے کام ہوں، ہسپتال بنانا ہو، کوئی بھی فلاح عامہ کا کام ہو تو مسلمان بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کی اقامت کے ساتھ ساتھ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو وہ بوجھ محسوس نہیں کرتے، زکوٰۃ کو وہ تاوان تصور نہیں کرتے، زکوٰۃ کو ایک ناقابل برداشت ٹیکس تصور نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم تصور کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر خود ہاتھوں پہ اٹھا کر مستحقین کو بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی لینے آئے، بلکہ خود ہی اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو نصب العین ہے، ان کی زندگی کا جو میشن ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اور جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ ان امور پر عمل کرتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تو صحابہ کرام سرگرم تھے، تو گویا کہ اولین ان آیات مجیدہ کے جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ آگے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جو مسلمان مرد و خواتین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں، یہی وہ سعادت مند ہیں کہ ان قریب اللہ کریم ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن حکیم نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، یا بنیا،
اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، اور وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک، اور ہاں جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر ہے وے نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنی، بلکہ صبر کر۔ صبر کی بھی دو قسمیں ہیں، صبر علی المصیبت اور صبر علی الطاعت، یعنی کوئی مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اس پر روکے، ہے وے نہ کرے، ہے میں مر گیا، بلکہ اسے برداشت کرے، یہ صبر علی المصیبت ہے۔ اور ایک ہے صبر علی الطاعت، کہ طاعت پر صبر کرنا، نماز کا حکم ہے، چاہے سردی ہو چاہے ٹھنڈا پانی ہو، آدمی یہ بہانہ نہ بنائے سردی بہت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو آج تو جدید دور ہے، گیزر لگے ہوئے ہیں، مساجد میں ماشاءاللہ گرم پانی مل جاتا ہے، پھر بھی کوئی نماز نہ پڑھے تو عذر تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ حضرات محترم، کیا ہی اچھا ہو ہر مسلم باپ خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہو اور برائی سے دامن کش ہو، اور حضرت لقمان حکیم کی طرح اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے کہ وہ بھی آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ یقیناً جب ہر طرف سے نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے تو انشاءاللہ معاشرے میں نیکی پھلے پھولے گی اور اس کا غلبہ ہوگا اور برائی کا کلہ کما ہوگا۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے دعوت اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ مسلم اسلام سے ہے، اسلام کے معنی تسلیم و رضا کی ہیں، اطاعت و انقیاد کی ہیں، سر جھکا دینے کے ہیں، اللہ کے احکام کو تسلیم کر لینے کے ہیں، اور اللہ کی مردیات کے سامنے، رسول کی مردیات کے سامنے اپنی مردیات کو قربان کر دینے کا نام، اللہ اور رسول کے احکام کے آگے اپنی خواہشات نفسانیہ کو قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، نیک اور اچھی بات کہنا بذات خود بہت بڑی نیکی ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، اس کے حقوق و فرائض کی یاد دلاتا رہے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ معاشرے میں کس قدر بہتری آئے گی۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ نیکی کا حکم دے تو گھر کا ماحول بہتر ہوگا، برائی سے روکے تو گھر کا ماحول عمدہ ہوگا۔ محترم حاضرین، بطور خاص سورہ الحج کی آیت نمبر 41 کے اندر صاحبان حکومت و اقتدار کو اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے۔ وصیت کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی حکم ہی ہوتا ہے۔ تاکید کرتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا اور لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں، اقتدار عطا فرمائیں، تمکنت عطا فرمائیں تو وہ نماز کا حکم دیں، زکوٰۃ دیں، اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف نیکی کا حکم دیں، اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو دوستو اس آیت مجیدہ میں واضح طور پر مسلم حکمرانوں کے بنیادی فرائض بیان کر دیے گئے ہیں کہ اقامت صلاۃ، یعنی حکمران نہ صرف یہ کہ خود صوم و صلاۃ کے پابند ہوں بلکہ اسلامی ریاست میں نماز کی ادائیگی کا خصوصیت سے اہتمام بھی کریں تاکہ نماز با جماعت کی برکت سے ملی وحدت، یکجہتی کو فروغ اور استحکام حاصل ہو۔ کاش ہمیں ایسے اسلامی حکمران نصیب ہوں جو نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں۔ اس طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ نظام صلاۃ کچھ قائم ہوا، لیکن وہ بھی پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو بہرکیف اس آیت مجیدہ میں اسلامی حکمرانوں کے فرائض کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ جن کو اقتدار ملے وہ اولی طور پر کیا کریں، وہ نماز قائم کریں۔ اور ظاہر ہے نماز وہی پڑھے گا جس میں خدا کا خوف ہوگا، نماز کی اقامت کا وہی حکم دے گا جو خود نماز پڑھتا ہوگا اور دل میں خشیت الہی رکھتا ہوگا، اور زکوٰۃ کی طرف بھی وہی متوجہ کرے گا جس کو فکر ہوگی۔ دیکھیے نماز سے روحانی سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے ہمارا معاشرتی سسٹم جو ہے، غربت، افلاس، نظام زکوٰۃ سے دور ہوتے ہیں اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو دوستو اللہ پاک نے واضح طور پر حکمرانوں کے فرائض بیان کر دیے ہیں، تو پتہ چلا اسلامی حکومت کا حکمران وہی بن سکتا ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں اور وہ جو یہ فرائض انجام دے۔ اگر وہ ان احکامات سے دور ہے تو پھر اسے اسلامی ریاست کے سربراہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جو لوگ بے نمازیوں کو، ظالموں کو، جو خود برائیوں میں ملوث ہوں، ان کو اگر حکمران بناتے ہیں، ان کو منتخب کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ آ کر لوٹ مار کریں گے اور فساد کریں گے تو پھر ووٹ دینے والے برابر کے شریک ہوں گے، اور قیامت والے دن
اعلان ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اے فرشتو ظالموں کو بھی اکٹھا کرو اور ان کے جو ووٹر اور سپورٹر، ان کے جو حمایتی، ان کے جو مددگار تھے ان کو بھی جمع کرو، وہ بھی جہنم میں اور ان کے حمایتی بھی۔ تو اس لیے ووٹ دینے سے پہلے، کسی کو عہدہ دینے سے پہلے، ذمہ داری سونپنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ عہدہ کس کو دے رہے ہیں، یہ ملت کے لیے، یہ ملک و قوم کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں، کہیں یہ بوجھ تو نہیں بن جائے گا۔ اللہ بھی فرماتا ہے سورہ النساء میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ نہیں بس چونکہ یہ ہمارے کام آتے ہیں، پکڑے گئے تو تھانے سے چھڑوا لیں گے، اور ہم نے کوئی غلط کام کیا تو یہ سفارش کر دیں گے۔ اگر یہی مقصد ہے، اس مشن کے تحت آپ ووٹ دیتے ہو تو وہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، تم بھی ڈوب کر رہو گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا سیاسی نظام ہے، سیاسی کلچر ہے، اس نے بتا دیا کیسے حکام ہونے چاہیے اور ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آتے ہیں تو وہ علی منہاج النبوت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ امت کی اصلاح ہو رہی ہے، امت کی فلاح ہو رہی ہے، امت کی ہمدردی ہو رہی ہے، امت کو انصاف مل رہا ہے، امت کو عدل مل رہا ہے، حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے، حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کہیں بھی کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے یا حق کو پامال کرتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں تو عزتیں پامال ہو رہی ہیں، یہاں تو حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہاں تو کسی عورت کو تحفظ نہیں ہے، یہاں تو کسی بچے کو تحفظ نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے عورت کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے اور زندہ درگور کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اس طرف توجہ کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بار بار ترغیب دلائی ہے۔ ذرا غور کریں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے، کتنے بڑے اجر کا موجب ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ سنیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے وہ جنت الفردوس میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ یہ بڑا کٹھن کام ہے، یہ بڑا جناب والا مشکل کام ہے، یہ تو برائی کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے نفسانی خواہشات کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، آواز اٹھانا پڑتی ہے، اور وہ لوگ سامنے آتے ہیں، تصادم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو بس یہ تو کوئی انجام دیتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، اور برائی یہ شر جو ہے یا منکر جو ہے یہ کلی ہے، اس کے تحت بہت ساری جزیات ہیں، جیسے سود ہے
یہ ایک بہت بڑی معاشرتی اور اخلاقی برائی ہے۔ جو سود خور ہوتا ہے اس کے دل کے اندر انسانیت کا کوئی درد نہیں ہوتا، فلاح کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت میں سمیٹ لوں، ساری ثروت پر میں قبضہ کر لوں، تو اس کے اندر ہمدردی کا پہلو نہیں ہوتا، بڑا سنگ دل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود خور کیا لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں آپ آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اور سودی کاروبار جو ہے یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود جیسی لعنت سے بچائے۔ بتائیں جو حکمران خود سودی کاروبار کو فروغ دیں اور خود سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، تو حالانکہ اللہ کریم نے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، ضعیف ہے، اثر نہیں رکھتا، عام سا شہری ہے، اس کی کوئی بظاہر کوئی سنتا نہیں ہے، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اس برائی کو دل میں برا جانے، دل میں ضرور برا جانے۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، زبان سے روکنا تو بہت بعید ہے، ہم تو برائی کو دل کے اندر بھی برا نہیں جان رہے۔ اور فرمایا گیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو دل میں برا جاننا ہے روک نہیں سکتا، زبان سے نہیں کہہ سکتا، تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، پتہ چلا کہ قرآنی آیات سے بھی، احادیث طیبہ سے، کہ اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کتاب الایمان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث بیان کی ہے کہ جو بھی برائی کو دیکھے تم میں سے تو وہ ہاتھ سے روکے۔ علماء کرام شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ کون ہاتھ سے روکے؟ ظاہر ہے جو اثر و رسوخ والا ہے وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، مثلا جو گھر کا سربراہ ہے وہ ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، زبان سے بھی روک سکتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ کہنا کہ دل میں برا جاننا، یہ اس کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی، چونکہ وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بچوں کو روک سکتا ہے، وہ برائی کر رہے ہیں، کسی اخلاقی برائی میں، معاشرتی برائی میں وہ ملوث ہیں، گھر کا سربراہ روک سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الا کلکم راعٍ، تم سب کے سب نگران ہو، اور قیامت کے دن ہر نگران سے ماتحت افراد کے متعلق پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے متعلق، ملک کے سربراہ سے قوم کے متعلق، استاد سے شاگردوں کے متعلق، پیر صاحب سے، پیر صاحب کو علم ہے کہ میرے مرید ان برائیوں میں ملوث ہیں، اور پھر وہ چشم پوشی کرتے ہیں، چلو جی جیب گرم ہو رہی ہے، یہ تو مجھے نذرانے دیتے ہیں تو ان کو کیا روکنا۔ تو جناب قیامت والے دن پوچھا جائے گا پیر صاحب آپ کو علم تھا، آپ نے روکا کیوں نہیں؟
والدین سے پوچھا جائے گا تمہیں علم تھا، تم نے اولاد کو روکا کیوں نہیں؟ تو جو صاحب اختیار ہے، اقتدار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث کی شرح کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکے کون؟ جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف زبان سے نہیں، اور وہ صرف دل میں برا نہیں جانیں گے، وہ ہاتھ سے روکے۔ مگر افسوس، یہاں تو برائیاں صاحبان اقتدار کی سرپرستی میں فروغ پا رہی ہیں، لائسنس انہیں ایشو کیے جاتے ہیں۔ شراب نوشی اور سینما ہال، ان کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ تو ان کے فرائض میں سے ہے، نیکی کا حکم دینا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ موجودہ حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اس سے پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کس نے آ کر یہ کہا بھئی نماز کی پابندی کریں؟ کس نے آ کر نظام، یعنی انسانی نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یہود و نصارہ کا نظام لانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن قرآنی نظام، اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ لانے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ صرف جی مولوی آواز اٹھاتا ہے۔ کیا مولوی نے زیادہ کلمہ پڑھا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اقتدار بخشا تھا، تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہاں تک فریضہ انجام دیا؟ تو فرمایا کہ حکمران جو ہیں وہ قوت نافذہ کو بروئے کار لاتے ہوئے برائی کا کلا کما کریں گے، اور علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زبان سے روکیں گے۔ عوام الناس بھی جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کا معاشرے کے اندر ایک وقار ہے، لوگ بات مانتے ہیں، وہ بھی زبان سے۔ ہاں جو کمزور طبقہ ہے کہ وہ چودھری کو نہیں کہہ سکتا، وہ ملک خان کو، مخدوم صاحب کو، شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آج کتنے پیر ہیں شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، مگر مریدین محربہ لب ہوتے ہیں، اغماس سے کام لیتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ آپ بیعت توڑ دیں، جو پیر شریعت کے خلاف چلے، پیر گمراہ ہو جائے، عقائد اپنے گھڑ لے، سنیت کا لیبل لگا ہوا ہے لیکن رافضیت کا کام ہو رہا ہے، وہی عقیدے اپنا رہے ہیں، رافضیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو ایسے پیروں سے بیعت توڑنا تو کیا، سنی کی تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی ہے، اہل سنت کی بیعت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اندھی تقلید چھوڑ دیں، شخصیت پسندی جو کہ شخصیت پرستی تک پہنچ چکی ہے چھوڑ دیں، نقصان ہو رہا ہے۔ ان پیروں کے پیچھے چلو جن کے آستانوں پہ الحمدللہ شریعت کی پاسداری نظر آتی ہے، پیر صاحب خود بھی شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور مریدین کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زمین پر سبحان اللہ فرشتے چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے۔ بس کریں، اہل سنت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بہرکیف میں آخر میں
اتنا عرض کروں گا اور ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کروں گا کہ حکمران چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ ہو، تو پھر ٹی وی چینلز پر جو گندگی، فحاشی، بے حیائی کو دکھایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور ایک بدی کا طوفان ہے، یلغار ہے، چونکہ یہود و نصارہ تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی غیرت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، اسلامی حمیت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے پروگرام مرتب کیے، ہم ان کا حصہ بن کر رہ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان ان کا مقابلہ کرتے، ان کا توڑ پیش کرتے۔ وہ گندگی دکھا رہے ہیں، ہم اللہ کی بندگی دکھاتے کہ کیسے مسلمان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے مصروف عمل ہیں۔ ہم تو اس گندگی کا حصہ بن گئے۔ تو بہرکیف قیامت والے دن حکمرانوں کو جواب دینا ہوگا، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے اس کلچر کو بدلیں، اسلامی ثقافت کی عملداری کی طرف آئیں، خود نمونہ بنیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ خود جناب والا نیکی کا نمونہ بننا ہوگا، خود اسلامی اقدار کا نمونہ بننا ہوگا، اعلیٰ اخلاق پیش کرنا ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی اقدار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ افسوس یہاں ہم اپنی مرضی کا قانون نافذ نہیں کر سکتے، کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ دباؤ آ جاتا ہے کہ ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے، آپ کو گرانٹ نہیں ملے گی، ہم معاہدہ ختم کر دیں گے۔ بھائی کمال ہے، ہم اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہیں۔ ہم یہود و نصارہ، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ اور رسول کے پابند ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو دوستو یاد رکھنا، برائی سے نہ روکنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ، چنانچہ بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی، جیسے کہ میں نے کہا اب ایک آدھ حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی فرما بردار ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے احکام اور حدود کی حفاظت نہیں کرتا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بڑی کشتی پر سوار ہوں، قرعہ اندازی سے اپنے لیے کشتی کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ کشتی کی بالائی منزل میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کی منزل میں۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بالائی منزل پر آتے ہیں، اوپر والی منزل پر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اور وہاں بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ظاہر گزرتے ہوئے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصہ میں جہاں ہم رہتے ہیں اس حصہ میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے پانی لے لیا کریں، نہ ان کو تکلیف ہوگی نہ ہمیں اوپر آنے کی زحمت ہوگی، اور بالائی منزل والوں کو تکلیف نہ دیں، تو یہ بہتر ہے۔ اب اگر بالائی منزل والے نچلی منزل والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ اس میں سوراخ کر رہے ہوں، وہ ارادہ کرتے ہوں، وہ سوراخ کرنے پر تلے ہوئے ہوں، اور وہ جو اوپر والی منزل کے لوگ ہیں، بالائی منزل کے لوگ ہیں، وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں اور ان کو اس خیال سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا صرف وہ نچلی منزل والے ڈوبیں گے، بلکہ
اوپر والی منزل والے سب کے سب ڈوبیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے اور سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو اس طرح وہ خود بھی اور دوسرے مسافر بھی بچ جائیں گے اور اس طرح اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ محترم حاضرین، بہت سی احادیث طیبہ ہیں، بلکہ یہاں تک حدیث پاک آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اگر تم نے نیکی کی دعوت نہ دی اور برائی سے نہ روکا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج دیکھ لیجیے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ برائی بھی ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ کاش حکمران نیکی کا حکم دیتے۔ علماء کرام بھی اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دیتے، اور دینا چاہیے بھر کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، الحمدللہ جو مخلص علماء ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور کتنی ماشاءاللہ تنظیمیں ہیں جو نیکی کو پھیلا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے اور لٹریچر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ تحریک احیاء اسلام اس میدان میں اپنا ایک جو کردار ہو سکتا ہے اپنی بساط بھر الحمدللہ مصروف عمل ہے، درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے، جیسے آج کا بھی درس قرآن اسی سلسلے میں تھا، تاکہ نیکی کی دعوت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ نیکی کی دعوت کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، برکات کیا ہیں۔ یقیناً جس معاشرے کا ہر فرد اور ذمہ دار، حکمران ہوں یا علماء کرام یا اور صاحبان اثر و رسوخ، والدین، اساتذہ، ذمہ دار جتنے بھی لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح اور بہتری کا درد رکھتے ہیں، تو جب وہ اس میں اخلاص کے ساتھ سرگرم عمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کہ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے، تو یقیناً برائی کا کلا کما ہوگا اور نیکی کو فروغ ملے گا۔ اس طرح ہمارا ایک صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، جس میں سبحان اللہ حقوق اللہ کی پاسداری، حقوق العباد کی پاسداری، اور اسی طرح بہت سارے جو معاملات ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ نیک باتوں پہ امر کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔